میرا قلب و جگر میرا قلب و جگر میرا ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ یا میں کہوں آپ سے یا یہ سید صاحب ہمارے بیٹھے ہیں یہ کہیں گے یا ناظم صاحب کے کہنے سے یا کلیم دانش صاحب کے کہنے سے، کس کے کہنے سے کہیں گے آپ؟ سبحان اللہ، کس کے کہنے سے کہیں گے؟ اور آپ بتا دیجئے تو اسی بلا لاتے ہیں تو اس کے کہنے سے کم آپ سبحان اللہ تو کہہ لیں گے۔ بڑا زمانہ بدل گیا مگر مسلمانوں نے اپنا مزاج نہیں بدلا، وہ آج بھی کسی کے کہنے پر ہی اللہ کو پاک کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تو پاک تھا، پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، مگر انسان جب اسے پاک کہتا ہے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اس پہ فرق پڑتا ہے جو کہتا ہے۔ جب وہ اسے پاک کہتا ہے اور اس کے دل کے جذبات بھی پاک ہوتے ہیں اور اس کی نیت بھی صاف ہوتی ہے اور اس کی نیت میں ثواب کی نیت بھی ہوتی ہے، رب کی رضا کی نیت بھی ہوتی ہے، اور بندہ جب کثرت سے تکرار کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو میرے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں یہ میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تجھے پاک کہتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا، میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ اللہ نے آپ پر جتنے احسان کیے ہیں کبھی آپ اس کے بارے میں سوچئے، آپ کو اور مجھے ادراک نہیں، ہمارا ذہن کام نہیں کرتا، ہم ناشکرے ہیں اللہ کے۔ اس نے اتنا انعام کیا ہے کہ جو کر چکا ہے اس پر ہم لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ آپ ذرا غور کریں، اللہ نے آپ کو فقط اپنی مرضی سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے، اپنی محبت کی شروعات کر کے آپ پر کتنا انعام کیا کہ آپ جب پیدا ہوئے تو 18,000 مخلوقات سے اوپر آپ کو حضرت انسان بنا دیا۔ آپ کی کوئی مرضی تھی اس میں؟ آپ کو پتا تھا آپ انسان بنیں گے؟ نہیں، آپ کو تو پتا بھی نہیں تھا، آپ کے بہم و گمان میں بھی نہیں تھا، آپ تھے ہی نہیں، بہم گمان نہیں تھا، سوچ نہیں تھی، آپ کا خیال نہیں تھا، آپ تھے ہی نہیں۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے سورہ دہر میں حَلَ تَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا کہ انسان پر ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا۔ اللہ کی مرضی ہوئی کہ اس نے 18,000 مخلوقات کا آپ کے سر پہ سیرہ باندھ دیا اور آپ کو انسان بنا دیا، اور وہ انسان نہ بناتا تو آپ کچھ کرتے؟ انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد کتنا کرم کیا۔ تو بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار وہ گزر کے جا رہے تھے راستے سے تو کتے نے ان سے کچھ کہہ دیا، تو کتے نے جب کہا تو یہ رونے لگے، سر پکڑ لیا، اتنا روئے کہ چیخیں نکلنے لگی۔ لوگوں نے پوچھا حضور کتے نے کیا کہہ دیا ایسا جو آپ روتے ہیں؟ فرمایا کتے نے مجھ سے کہا یہ بتا بایزید تیری کون سی ایسی نیکی تھی جو اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور میری ایسی کون سی خطا تھی جو میں کتا بناؤں؟ یار اس کا کرم ہی تو تھا کہ اس نے انسان بنایا، نالی کا کیڑا بنا لیتا ہم کیا کر لیتے، مگر اس نے محبتوں کی شروعات کی، کرم کیا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے آپ پر کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں؟ کبھی اس کا شکر ادا کر دیا کرو۔ میں بہت زمانے پہلے کی بات نہیں کرتا، میں نے پہلے دیکھا تھا جب اپنے بچپن میں کہ گاؤں میں ایک آدمی کے پاس گمچہ ہوتا تھا، 4 لوگ برات میں اس کا مانگ کے لے جاتے تھے، میں شادی میں جا رہا ہوں مجھے ذرا ایک دن کے لیے اپنا گمچہ دے دو۔ کوئی جوتے لوگ مانگ کے لے جاتے تھے، لوگوں کو روٹیاں نصیب نہیں ہوتی تھی، مگر جب راستوں سے گزرتے تھے کوئی پوچھتا تھا کیا حال ہے تو انسان ہاتھ اٹھا کے کہتا تھا اللہ کا بڑا شکر ہے۔ مگر آج کا زمانہ یہ ہے کہ انسان کے پاس ہائی فائی ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا، مگر کوئی کہتا کیا حال ہے تو کہتا بس چل رہی ہے، بس دعا کرو ٹھیک ہے، تو پھر یہ نہیں ہے تو پھر وہ نہیں ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے، انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کتنی بیش قیمت چیزیں اسے دی ہیں۔ آپ بتائیں ایک مصر میں پوری دنیا کا دوسرے نمبر کا مالدار آدمی تھا،
اس کا کیا ہوا کہ یہ جو پپوٹے ہیں اور یہ جو آنکھوں کے اوپر پپوٹے ہیں یہ آن آف ہونا بند ہو گئے، نہ اپنی مرضی سے بند ہوتے تھے، اپنی مرضی سے کھلتے تھے. مطلب اس کے ڈاکٹر سیلوچن سے ٹیپ لگاتا تھا، ٹیپ لگا کے وہ لوگوں کو دیکھتا تھا اور اس طرح سے پورا دن اس کا گزرتا تھا. جب آنکھیں بند کرنے کا دل چاہتا تھا ٹیپ ہٹا لیتا تھا، اور جب آنکھیں کھولنے کی بات ہوتی تھی ٹیپ لگا لیتا تھا. ایک دن کو بیٹھا تھا کسی نے پوچھا تیری یہ بتا تیری کوئی خواہش ہے، تیرے دل میں کوئی بات پیدا ہوتی ہے؟ کہاں ایک ہی خواہش ہے، کاش میرے یہ پپوٹے، یہ میرے پلک میری مرضی سے چلتے. تو اس پوچھنے والے نے پوچھا اس کے بدلے میں کچھ دے دے گا؟ کیا دے سکتا ہے؟ کہنے لگا کوئی میری پوری دنیا کی جتنی دولت ہے سب لے لے مگر صرف میرے یہ پپوٹے چالو کر دے. آپ کو اس کے بارے میں سوچا کبھی آپ نے کتنی بڑی نعمت ہے؟ ادھر کیڑا اڑا ادھر آنکھ بند ہو گئی. اللہ نے کتنے انعام کیے ہیں ہمارے اوپر مگر پھر بھی انسان ناشکرا ہے. خود اللہ فرماتا ہے انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان شکر ادا کرنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں بایزید بسطامی کہتے ہیں اس کتے نے مجھ سے کہا کہ یہ بتا تیری اور کون سی ایسی نیکی تھی؟ کوئی بایزید کوئی عام آدمی تو نہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ایک مرتبہ یہ عظمت والدین ہے تو ایک روایت ذرا سن لو. ایک مرتبہ اپنی امی سے بولے امی جنگل جا رہا ہوں، جنگل میں رب کو پانے کی کوشش کروں گا، جنگل میں جو ہے وہ عبادت کروں گا، اللہ کو پاؤں گا، بھوکا رہوں گا. امی نے اجازت دے دی، 12 سال تک پتے کھائے، 12 سال تک وحشی جانوروں میں رہے. اور ایک دن جب 12 سال کے بعد گھر لوٹے، کہتے ہیں جب میں رات کو لوٹا تھا تو میرے پاس کچھ تھا نہیں، یعنی 12 سال کی محنت سے کوئی ولایت نہیں ملی، کوئی میری آنکھوں کے پردے نہیں کھلے، مجھے میرے دل پہ کوئی نور پیدا نہیں ہوا، عبادت میں سرور وہ پیدا نہیں ہوا جو پیدا ہونا چاہیے تھا، اور اللہ نے مجھے ولی نہیں بنایا تھا. کہتے ہیں میں رات کے وقت میں اپنے گھر آیا، دروازے پہ دستک دی اور میری ماں تہجد کے مصلے پر بیٹھی تھی. اس نے جیسے ہی میرے ہاتھوں کی آواز سنی ایک دم پہچان لیا، کیونکہ ماں نے اللہ نے ماں کو یہ طاقت بخشی ہے، پروردگار نے ماں کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ کون سا بیٹا جو ہے وہ اپنے گھر پہ دستک دے رہا ہے، کس نے نوک کی ہے، کس نے بیل بجائی ہے، وہ بجانے کے انداز سے پتہ لگا لیتی ہے میرا کون سا بیٹا ہے. حضرت سیدنا بایزید بسطامی کہتے ہیں میں نے جیسے ہی دستک دی میری ماں اندر سے بولی کیا بایزید آیا ہے؟ اللہ اکبر. فرماتے ہیں ہاں اماں آیا ہوں. کہا میرے بیٹے آیا ہے 12 سال کے بعد پھر بھی مجھے خالی ہاتھ آیا ہے، اللہ نے تجھے اپنا ولی نہیں بنایا. کہتے میری ماں نے کہا رک جا، تھم جا اپ دروازے پر، ابھی دروازہ نہیں کھولوں گی. کہتی میری ماں نے مصلی پہ بیٹھے بیٹھے اپنا پلو پھیلا دیا رب کی بارگاہ میں، عرض کی میرے مالک میرے لال نے جو ہے وہ جانوروں میں رہا، میرا لال نے پتے کھائے، میرے رب نے تجھے پانے کے لیے مجھے 12 سال چھوڑا، میں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا 12 سال تک اپنے لال کو. اے میرے رب تو نے اسے کچھ بھی عطا نہ کیا، اپنے ولی نہ بنایا، اسے نور نہ عطا کیا. فرماتے ہیں بایزید بسطامی میری ماں کی آنسو گرے اور آنسوؤں کے گرنے سے پہلے اس کا دروازہ کھولنے سے پہلے اللہ نے مجھ پہ ولایت کے دروازے کھول دیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے مجھ پہ ولایت کے دروازے کھول دیے. سیدنا بایزید بسطامی فرماتے ولایت کے دروازے مجھ پر رب نے میرے کھول دیے. اور پھر میں نے اپنی ماں سے کہا ماں تیرا شکر ہے 12 سال جو جنگل میں نہ پا سکا وہ تیری دعا سے 12 سیکنڈ میں مل گیا. آج جو ہے ادھر ادھر بھاگے پھرتے ہو. بایزید بسطامی کی بات کر رہا ہوں، کوئی عام آدمی تو نہیں. ایک دن لوگ ایک بزرگ بوڑھے ہو چکے تھے بایزید بسطامی اور پورے چہرے کی داڑھی کے سب بال سفید ہو چکے تھے. ایک صاحب آئے آ کے بولے حضور بات یہ ہے آپ نے جو راتوں کو عبادت کی ہے، آپ نے جو قرآن بیان کیا، حدیث بیان کی ہے، آپ نے جو خوف خدا بیان کیا ہے، آپ کی تقریروں سے جو لوگ روتے تھے جو سدھرے تھے اب وہ بگڑنے لگے ہیں، اب تو آپ کا شہر لٹ جائے گا، اب تو آپ کا بستی لٹ جائے گی. بایزید بولے کیوں؟ اس وجہ سے ایک عورت آ گئی ہے، اس نے اپنا کمرہ کھول لیا ہے، اس نے ایک فحش اڈا کھول لیا ہے، اس میں وہاں پر وہ بدتمیزیاں اور غلط کام گھٹیا کام ہوتے ہیں. وہاں آپ کے ماننے والے بھی جاتے ہیں، وہاں آپ کے مرید بھی جاتے ہیں، وہاں آپ کے قریبی لوگ بھی جاتے ہیں. حضرت سیدنا بایزید بسطامی سن رہے تھے، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے. اور پھر اور بڑھاپے کے عالم میں پھر چلے ڈنڈا ٹیکتے ہوئے اور جاتے جاتے اسی فاحشہ عورت کے سامنے جا کے دروازے کے مصلی بچھا لیا. آج تو ہم کبھی کسی سے ملنے، کسی ایسے ویسے انسان سے تو لوگ کہتے ہیں مولانا ہو کے ان سے ملتے ہو.
ہماری سوچ چھوٹی ہے، پوری انسانیت آپ کو بلا رہی ہے۔ بایزید بسطامی نے جو ہے وہ مسلح بچھا لیا اور پھر رونے لگے، میرے مالک میری پوری زندگی کمائی ہے یہ لوگ، اگر یہ بگڑ گئے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ عورت نے پورے دن انتظار دیکھا، کوئی اس کے گھر پہ آیا نہیں، اس کے گھر پہ کوئی آدمی نہیں آیا جو اسے خریدتا، جو اس کے ساتھ سودا کرتا۔ وہ پریشان ہو گئی، دروازہ کھول کے دیکھا تو باہر سفید داڑھی ہے، چہرہ نور سے چمک رہا ہے، بایزید بسطامی بڑھاپے کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ عورت بولی اگر تجھے نمازی پڑھنی تھی میرے دروازے پہ دروازہ بند کر کے کیوں بیٹھ گیا، کہیں اور پڑھ لیتا، میرا گراہک نہیں آ رہے ہیں۔ بایزید بسطامی کھڑے ہوئے، فرمایا تیرے گراہک کس قسم کے ہوتے ہیں؟ کہا مجھے پیسے دیتے ہیں۔ فرمایا تو کتنے پیسے لیتی ہے؟ اس نے اپنے پیسے بتائے۔ فرمایا مجھے اپنا گراہک بنا لے۔ کہ تم بوڑھے ہو، کہ تجھے اس سے کیا مطلب، تو بس گراہک بنا۔ آپ نے اسے پیسے ادا کیے، وہ اندر کو جب لے کے جا رہی تھی بھیڑ کھڑی ہوئی تماشا دیکھتی تھی، جو آپ کے مریدین جو خاص لوگ تھے آپ کے، وہ چیخے مار مار کے کہتے تھے رب ایک ہی سہارا تھا بایزید، وہ بھی چلا گیا، اب اس قوم کو کون بچائے گا، اب یہ قوم تو برباد ہو جائے گی۔ بایزید بسطامی اندر گئے، اندر جانے کے بعد اس عورت سے کہا کہ دیکھ یہ رات تو میری مزدور ہے، میں نے تجھے پیسے دیے ہیں، جو میں چاہوں گا وہ تجھے کرنا ہے۔ کہا بولو کیا کرنا ہے؟ کہا پہلے غسل کر لے۔ اس نے غسل کر لیا، پھر اس کے بعد فرمایا اب تو کپڑے بھی صحیح پہن لے۔ اس نے کپڑے بھی پہن لیے، فرمایا اب سر بھی ڈھک لے، سر بھی ڈھک لیا۔ کہا اب نیت بھی نماز کی کر لے، نیت بھی کر لی۔ فرمایا یہ بوڑھا جیسے نماز پڑھے ویسے تو بھی پڑھ لینا۔ اللہ اکبر، پیچھے وہ اپنے وقت کی فحاشہ اور بگڑی ہوئی عورت کھڑی ہے اور سامنے اللہ کا ولی کھڑا ہے۔ بایزید بسطامی جب قیام میں ہے تو روتے ہیں، رکوع میں ہے تو آنسو ٹپ ٹپ گرتے ہیں، مگر جب سجدے میں گئے تو چیخ کے روئے، مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا اور یہاں سے آگے اب تیرا کام ہے۔ اے میرے رب یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب یہاں سے آگے تیرا کام ہے۔ بایزید بسطامی نے سر سجدے میں رکھا، اللہ کی رحمتیں جوش میں آئیں۔ جب وہ عورت سجدے میں سر نہیں رکھا تھا، فاحشہ عورت تھی، بگڑی بھی زمانے کی عورت تھی، مگر جب سجدے سے سر اٹھا رہی تھی اللہ نے اسے اپنی ولیہ بنا لیا تھا، اپنے وقت کی ولی بات کر رہا تھا میں۔ میرے بھائی بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ مجھ سے کتا بولا، اور کتا کیا بولا سن لو۔ کتا بولا یا او بایزید یہ بتا تیری کون سی ایسی نیکی ہے جو اللہ نے تجھے، تم آپ تو سوچو، یہ تقریر نہ سمجھا کرو، ہر بات کو تقریر سمجھی مزہ لے لیا چلے گا، نہ کبھی سمجھا بھی کرو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ کتا کہتا تیری کون سی ایسی نیکی ہے جو تو انسان بنا ہے، اور میری خطا کون سی ہے جو میں کتا بن گیا۔ پھر وہ کتا بولا کہ مگر ایک بات یاد رکھنا بایزید، تکبر نہ کرنا اس بات کا کہ میں کتا ہوں اور تو انسان ہے۔ شاہ عبدالعزیز گزر کے جا رہے تھے، بے شمار بار حضور کو خواب میں دیکھ رہے، بہت بڑے عالم دین ہیں شاہ عبدالعزیز دہلوی، کہتے ہیں نکل کے جا رہے تھے، میں دیہات کا رہنے والا ہوں، کبھی کبھی ایک ایسا راستہ بھی بنتا ہے دیہات میں کہ ایک ہی آدمی گزر سکتا ہے اس میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی پگڈنڈی بنتی ہے نہیں بنتی ہے، اب ایک اگر ادھر سے سامنے سے آئے تو ایک کو یا تو کھیت میں اترنا پڑے گا یا پھر ایک کو کیچڑ میں اترنا پڑے گا یا بیک ہونا پڑے گا۔ کہتے ہیں ایسے ایک راستے پہ گزر رہا تھا، سامنے سے کتا آ گیا۔ کہتے جب کتا آیا نا تو میں نے کتے کو دیکھا، کتے نے مجھے دیکھا، کہتے ہیں میں نے اپنی زبان میں یعنی ولایت کی زبان میں اس سے کہا تو اتر جا، میں اتروں گا میرے کپڑوں پہ کیچڑ لگ جائے گی اور میرے کپڑے بیکار ہو جائیں گے، تو چونکہ کتا ہے تو تو اترے گا بھی تو تجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کہتے ہیں وہ بولا اور انسان کی بولی بولا، اس نے کہا بایزید میں اتر جاؤں، اتر سکتا ہوں مگر بہتر یہ ہے کہ تو ہی اتر جا۔ کہا کیوں؟ کہ اگر تو اترے گا اور کیچڑ لگ گئی تو 2-3 بالٹی سے کیچڑ دھل جائے گی، تیرے کپڑے صاف ہو جائیں گے، تیرے کپڑے صاف ہو جائیں گے، اور اگر تیرے دل میں میرے اترنے سے یہ بات پیدا ہو گئی کہ تو انسان ہے اور میں کتا ہوں، اور اگر یہ غرور کی کیچڑ تیرے دل پہ لگ گئی تو 7 سمندر سے دھوئے گا پھر بھی صاف نہیں ہو سکتی۔ اللہ، آج ہم میاں کہاں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری امت پر، اس امت پر وہ وقت ہے جیسا وقت کبھی نہیں آیا، آج تک نہیں آیا جیسا یہ وقت ہے۔ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم نے تو کبھی نہیں دیکھی۔ ہماری داڑھیوں کو دیکھ کے لوگ گھٹیا باتیں کرتے ہیں، ہماری ٹوپیوں کو دیکھ کے لوگ باتیں کرتے ہیں، چونکہ ہم نے بھی احترام بند کر دیا تو ہمارا بھی احترام بند ہو گیا۔
حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب حضرت سیدنا ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں اسلام نہیں لایا تھا کعبے کے باہر حدود حرم کے باہر کھڑا تھا. کہاں کھڑا تھا؟ توجہ ہے جو لوگ حج کو جانے والے ہیں انہیں میرا بیان یہ ضرور پہنچ جانا چاہیے ان تک. حدود حرم کیا ہے یہ علماء بیٹھے پوچھ لیجئے کہ جب سنگ ازود زمین پہ اترا اور جب وہ کعبے میں آیا تو اتنا چمکتا تھا وہ جنت کا پتھر, جہاں جہاں اس کی چمک جاتی تھی اللہ نے اسے حدود حرم بنا دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور حدود حرم کا فائدہ دیکھ لیں, وہاں ایک رکعت نماز 1 لاکھ کے برابر ہے نا وہاں, اور اس کا یہ گناہ کا ضابطہ بھی یہی ہے, گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں, تو وہ جو کعبہ ہے وہ کعبے میں حدود حرم ہے, وہاں ضابطہ ایک یہ ہے, علماء بیٹھے ہیں کہ وہاں پہ جانور کا شکار انسان پوری دنیا میں کہیں بھی کر سکتا ہے, وہاں جائز نہیں, حدود حرم میں. کیوں؟ بس وہ حدود حرم ہے, اللہ کی مرضی ہے. مگر یہ ضابطہ انسانوں کے اوپر ہے, جانوروں کے اوپر اور توجہ ہے جانوروں کے اوپر. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں.